وہ ایک سرد اور کوہر آلود رات تھی جب میں اپنی ملٹری انٹیلیجنس کی جیپ میں سارنگ ہاؤس پہنچا تھا۔ میرے ساتھ میری والدہ اور چھوٹی بہن سلطانہ بھی تھی۔ سارنگ ہاؤس وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی ایک پرشکوہ اور عظیم الشان کوٹھی تھی جو لاہور کے ایک بہت بڑے تاجر سیٹھ اصغر خان کی ملکیت تھی۔ کوٹھی میں اس وقت خاصی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ پوری کوٹھی بقائے نور بنی ہوئی تھی اور کسی نوخیز دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ رنگ برنگ برقی کمکمیں گارڈینا کی باڑ سے لے کر دیوار کی منڈیروں پر وسیع و عریض لان کے خوشنما پودوں اور بل کھاتے بیل بوٹوں کی ہم رکابی میں جگمگا رہے تھے۔ کوٹھی کے اندر باہر متعدد نئے ماڈل کی چمچماتی کاریں، پیجارو، لینڈ کروزر اور ڈبل کیبن انٹرکولر گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ جو اپنے مالکوں کی امارت کا بہن ثبوت پیش کر رہی تھی۔ کوٹھی کی دروں بروں سج دج سے اویاں ہوتا تھا کہ یہاں کسی پرتکلف تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سیٹھ اصغر کی اکلوتی بیٹی صبا خان کی برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی تھی۔ صبا میری چھوٹی بہن سلطانہ کی کلاس فیلو اور عزیز ترین سہیلی تھی۔ ہمارا آبائی گاؤں شاہینوں کے شہر سرگودا کے نواح میں واقع تھا، جہاں میں نے بچپن اور جوانی کا اولین دور اپنی والدہ اور بہن سلطانہ کے ساتھ ایک حویلی نما گھر میں گزارا تھا۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میرے چچا فاروق احمد اور تایا اخلاق احمد تھے۔ میرے ابو نواز احمد اور ان سب کی اولادیں مل جل کر رہتے تھے۔ ہماری مشترکہ زمینیں بھی تھی۔ مجھے فوج میں بھرتی ہونے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس وقت میرے ابو حیات تھے۔ در حقیقت وہ مجھے ایک اعلیٰ آرمی آفیسر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، جو کبھی خود ان کا اپنا دیرینہ خواب ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ والدین اپنی ناتمام آرزوؤں کی تکمیل اپنی اولاد کی صورت میں دیکھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ میرا قد کاٹ اچھا تھا، اور پھر ابو نے مجھے زمینداری میں لگانے کے بجائے اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ یہ بات میرے تایا اور چاچا کو اچھی نہ لگی، کیونکہ ان کی کسی اولاد نے 4-5 جماعتوں سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور کھیتی باڑی میں لگ گئے تھے۔ زمینیں بھی ہماری کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی، بس اس قدر تھی کہ 3 خاندانوں کی کفالت بآسانی ہو جاتی تھی۔ بہرطور چچا اور تایا ہم سے اس بات پر خار کھانے لگے۔ یوں انہوں نے ہمیں زمین کی آمدنی سے بھی حصہ کم دینا شروع کر دیا۔ میرے ابو ایک امن پسند، شریف اور فراخ دل انسان تھے۔ انہوں نے بھائیوں سے جھگڑنا مناسب نہ سمجھا اور اسی پر شاکر رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مجھے آرمی میں کمیشن مل گیا اور میں بیس پر ٹریننگ کے لیے چلا گیا۔ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جب میں کیپٹن کی وردی پہنے اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پورے گاؤں میں نہ کسی نے اتنی تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی کوئی اتنے بڑے رینک تک پہنچا تھا۔ میرے ابا کی تو حالت خوشی کے مارے دیدنی ہو رہی تھی۔ ان کا تو جیسے درینہ خواب پورا ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ چچا فاروق اور تایا اخلاق احمد کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی، بلکہ الٹا وہ میری کامیابی پر جل بن گئے تھے۔ چھوٹے منہ سے بھی انہوں نے ہم سے خوشی کا اظہار تک نہ کیا۔ مجھے ان کے مخاصمانہ رویوں پر دکھ ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ میرے چاچا اور تایا نے کن کن ہیلے بہانوں سے میرے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا تو بالکل ہی بیمار پڑ گئے۔ وہ تو جیسے مجھے دیکھنے کی آس میں جی رہے تھے۔ ہماری ٹریننگ بہت سخت ہوتی تھی، چھٹی بھی مہینوں بعد ملتی تھی، اور وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ پھر انہی دنوں ابا کا انتقال ہو گیا تو میرا اپنے چاچا تایا بلکہ گاؤں سے ہی دل اٹھ گیا۔ میں نے یوں کیا کہ اپنے حصے کی زمینوں پر لعنت بھیجی اور اپنی والدہ اور بہن کو لے کر ہمیشہ کے لیے لاہور آ گیا۔ یہاں میری سرکاری رہائش گاہ تھی۔ اقبال گوندل المعروف بالا میرے بچپن کا دوست تھا۔ میری غیر موجودگی میں وہی میرے بوڑھے ماں باپ کے کام آیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے رابطے میں رہتا تھا۔ بیچارے کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اقبال گوندل عرف بالے کو میں ایک سچا دوست ہی کہوں گا، کیونکہ میں نے آج تک اسے ملازم کی حیثیت سے نہیں دیکھا۔ اس کا چونکہ دنیا میں کوئی نہ تھا ماں سوائے اس کے 2-4 ابن الوقت عزیز رشتہ داروں کے، اس لیے میں اسے بھی اپنے ساتھ لاہور میں لے آیا۔ میں بات کر رہا تھا سیٹھ اصغر خان کی بیٹی صبا خان کی سالگرہ کی، جس کا انعقاد اس وقت بڑی شان و شوکت کے ساتھ سارنگ ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ جیسا کہ مذکور ہوا، صبا میری چھوٹی بہن سلطانہ کی سہیلی تھی اور اس نے اسے فیملی سمیت اپنی سالگرہ میں شرکت کرنے پر اصرار کیا تھا۔ یوں بھی میں سلطانہ کو تنہا جانے نہ دیتا، نہ ہی وہ خود ہی جاتی۔ میں اس وقت وردی میں نہیں تھا، حالانکہ سلطانہ نے تو اصرار کیا تھا کہ میں اپنی وردی میں ہی ان کے ساتھ جاؤں تاکہ وہ فخر کے ساتھ اپنے ویر کا تعارف کرواتی، مگر ایسا میں نے دانستہ نہیں کیا تھا۔ سلطانہ نے تحفے تحائف خریدے تھے جو اقبال گوندل عرف بالے نے اٹھا رکھے تھے۔
ہم سب جیپ سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھے۔ باوردی گارڈز نے احتراماً جھک کر راستہ دیا۔ ہم چکنی روش پر چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ لان کی طرف سے آنے والی نو بنو گل بوٹوں کی خوشبو نے دماغ ترو تازہ کر دیا۔ سامنے محرابی چبوترے پر ساگوان کی لکڑی کا دروازہ تھا جہاں پیس فلورا کے سنگ مرمر کے گملے رکھے تھے۔ ایک باوردی خدمت گار نے وہ باری برکم دروازہ احترام سے کھولا۔ ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ موسم سرما کی وجہ سے اندر حال ہی میں تقریب اور مہمانوں کی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ درمیان میں بڑی مستطیل میز تھی، یا پھر 3-4 میزوں کو جوڑ کر اس پر بیش قیمت میز پوش چڑھا دیے گئے تھے۔ درمیان میں گنبد نما گول کیک دھرا ہوا تھا جس پر موم بتیاں نصب تھی۔ میں نے ان کی تعداد گن کر صبا کی عمر کا تعین کیا، یعنی 18 برس۔ تقریب ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ دائیں بائیں صوفوں پر سوٹڈ بوٹڈ مرد اور جلملاتے سرسراتے لباسوں میں خواتین بیش قیمت جیولری کے ساتھ لدی پھندی ہاتھوں میں کاکٹیل کے گلاس تھامے باتوں میں مشغول تھے۔ ہائے سلطانہ! اچانک ہمارے دائیں جانب ایک کھنکتی آواز ابھری۔ یہ صبا تھی، نرم و نازک، سندر اور سجل صبا، جو ہوا کے عطر بیز جونکے کی طرح میرے قریب سے گزر کر سلطانہ سے لپٹ گئی۔ سلطانہ نے اسے وش کیا اور پھر والدہ اور میرا تعارف کروایا۔ ہائے کیوٹ! آپ ہی اس کے وہ بھائی ہیں جو کیپٹن ہیں؟ یہ بہت شیخیاں بگارتی تھی آپ کی، صبا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی موتیوں کی لڑی جیسے ہموار دانتوں کی قطار کی لمحاتی جھلک ابھری۔ پھر وہ سلطانہ اور والدہ کو لیے اپنی سہیلیوں کے جرمٹ کی طرف چلی گئی۔ اسی اثناء میں ایک درمیانے قد و قامت کا قدرے باری برکم شخص میری طرف آیا۔ میرا نام سیٹھ اصغر خان ہے، اس نے گمبھیر آواز میں مجھ سے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ نائس ٹو میٹ یو، میں نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کم آن، انجوائے یور سیلف، وہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے دوستوں کی ٹولی سے جا ملا۔ وہ لارنس پور کے گرے سوٹ میں ملبوس تھا، اس نے جیسے خانہ پوری کی تھی۔ اسی اثناء میں ایک باوردی ویٹر ٹرے ہاتھ میں لیے میری طرف آیا۔ میں نے کاکٹیل کی بجائے کوک کا گلاس اٹھا لیا۔ بالا بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہیلو کیپٹن صاحب، اچانک ایک آواز پر میں نے چونک کر گردن موڑی۔ ارے ذیشان، تم یہاں؟ دوسرے لمحے میں اپنے دوست کو دیکھ کر گرمجوش آواز میں بولا۔ یہ ذیشان ملک تھا۔ سیالکوٹ کے بیس کیمپ میں ٹریننگ کے دوران وہ میرے ساتھ تھا۔ رینک اگرچہ اس کا لیفٹیننٹ تھا مگر ہم دونوں خوب گہرے دوست تھے۔ بہرطور ہم نے گرمجوشی کے ساتھ معانقہ اور بعد میں مصافحہ کیا۔ پھر میں نے ہولے سے ہنستے ہوئے کہا، اوئے یہ کیپٹن صاحب کا لاحقہ لگانا ضروری تھا، صرف عمران کہنا کافی نہ تھا۔ نو نیور، سینئر از سینئر، وہ خالص آرمی قواعد کے مطابق اٹینشن ہو کر بولا۔ یہ کیمپ نہیں ہے، یہاں ہم صرف دوست ہیں۔ میں نے مصنوعی غصے سے گور کر کہا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری اتنے باری برکم سیٹ کی بیٹی سے کس طرح دوستی ہوئی جو اس کی سالگرہ میں چلے آئے؟ نہیں یار، میری تو دونوں باپ بیٹی سے رسمی سی بھی الیکس لیک نہیں ہے، وہ بولا۔ میں تو اپنی بہن نادرہ، میں نے اس کی بات کاٹی، تو گویا تم بھی میری طرح ہو۔ پھر اس اتفاق پر ہم دونوں ہی مسکرا اٹھے۔ اس کے بعد میں نے بالے کا تعارف کروایا اور ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران نہ جانے کیوں میری نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار صبا کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ واقعی مجھے بہت اچھی لگی تھی، بالکل شہزادیوں جیسی معصومیت تھی اس میں، رنگ روپ بھی پھولوں سا تھا۔ اے مسٹر، ڈونٹ لک ویئر، شی از گوئنگ ٹو بی انگیجڈ سون، ذیشان لیفٹیننٹ نے آخر کار تاڑ لیا تھا، مگر اس کی بات پر میرے دل کو ایک گونسا لگا۔ کیا واقعی صبا کی منگنی ہونے والی ہے؟ مگر مجھے جیسے یقین نہ آیا۔ تو گویا کیپٹن صاحب محترمہ کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھے۔ وہ شرارت سے بولا تو میں بے اختیار جھیپی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا، نہیں یار ایسی بات تو نہیں ہے، وہ دیکھو وہ ہے اس کا ہونے والا منگیتر۔ ذیشان نے ہلکے سے اشارہ کیا۔ میں نے مسکرا سمت دیکھا تو میرا منہ بے اختیار کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حیران ہو گئے نا؟ صبا جیسی حور کے اس لنگور جیسے ہونے والے منگیتر کو دیکھ کر وہ بولا، واقعی اگر یہ لنگور نما شخص صبا جیسی حسین و جمیل پری کا منگیتر ہوتا تو میرے لیے افسوس کا ہی مقام تھا۔ انتہائی دبلا پتلا، رنگت بھی سانولی، سر کے بال بھی انقریب فارغ البالی کا اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، آنکھیں بھی چندی چندی سی، قد بھی ہلکا تھا۔ اگر صبا پنسل ہیل والی اونچی سینڈل پہن کر اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تو لنگور کا قد بھی اس کے مقابل دب کر رہ جاتا۔ یار کیا صبا یا اس کا باپ اندھے تھے جو آہستہ بولو، ورنہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے والا شیر ہم پر صادق آ جائے گا۔ میرے ہولناک تبصرے پر ذیشان نے سرگوشیانہ کہا، صد افسوس ہے یار، یہاں بھی سیٹھ نے باپ بن کر نہ سوچا، صرف اپنے کسی کاروباری مفاد کی خاطر ہی اس لنگور کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، ابھی تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ لنگور ہے کس کا بیٹا، پھر تو تم اپنا سر ہی پیٹ ڈالو گے۔ ذیشان نے جیسے مزید انکشاف کرنے کے سے انداز میں کہا، تو بتاؤ۔ میں نے جیسے سانس روک کر پوچھا۔ سلطان جہاں زیب خان، معروف صنعت کار، اس نے بتایا۔ کیا؟
बे इख्तियार मेरे मुंह से गैर यकीनी अंदाज में निकला था। रोशन हो गए 14 तबक। यार ये सुल्तान जहांजेब वही तो नहीं जो बस फिर कोई होलनाक तबसरा न कर देना सेठ असगर के समधी के बारे में, वरना वो मेरी बात काट कर बोला और दानिस्ता अपना जुमला भी अधूरा छोड़ दिया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सनतकार सुल्तान जहांजेब कुछ अच्छी शोहरत का आदमी ना था। उसकी ये मशकूक शोहरत अगरचे इंटेलिजेंस की हद तक ही थी, मगर बहरहाल मुस्तनद और मुसद्दिका थी, लेकिन सबूत ना होने की वजह से अभी तक उस पर हाथ ना डाला जा सका था। वो बेपनाह असर और रसूख का भी मालिक था और खतरनाक भी था। उसे जरा भी बिनक पड़ जाती कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है तो वो उसे खामोशी के साथ मरवा डालता था या फिर हमेशा के लिए गायब। फिर सुल्तान ही की निशानदही पर वो मुझे एक तरफ खड़ा नजर आ गया। काले कव्वे जैसी स्याह रंगत, सर बिल्कुल गंजा, दराज कद और उम्र में वो अपने होने वाले समधी सेठ असगर खान जितना ही था, यानी 45-50 के पेटे में। मुझे जैसे सांप सूंघ गया था। सुल्तान जहांजेब के लंगूर नुमा बेटे का नाम जमशेद था। वो इस वक्त सबा का दुम चिला बना नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद केक काटने की रस्म अदा की गई और फिर साथ ही सेठ असगर ने अपनी बेटी सबा की जमशेद के साथ अनकरीब मंगनी का भी ऐलान कर दिया। जाने क्यों मुझे यूं लगा जैसे सेठ असगर ने अपनी मासूम और परी पेकर बेटी को सूली चढ़ाने का ऐलान किया हो। मैं बेख्तियार एक ठंडी आह भर कर रह गया। तकरीब का इख्तिताम हुआ। हम लोग लौट आए। जाने क्यों मेरा दिल उदास उदास होकर रह गया था। सारे रास्ते में खामोश रहा था। अपनी सरकारी रिहाइशगाह पहुंचकर मैंने अम्मा और बहन को उतारा और जीप गैराज में खड़ी करके अंदर आ गया। सालगिरह की तकरीब में अच्छी खासी रिफ्रेशमेंट कर चुके थे, इसलिए खाना खाने को जीना चाहा था। मेरी तो वैसे भी भूख उठ चुकी थी। वहाँ भी मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर दराज हो गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार सबा का मासूम और सजल चेहरा मेरे सामने रक्सा हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि सेठ असगर या उसकी बेटी सबा से जाकर सुल्तान जहांजेब की असलियत के बारे में बता दूं कि वो दर हकीकत एक गद्दार वतन था। दीगर अशिया की स्मगलिंग की आड़ में वो बाज अहम मुल्की राजों से पड़ोसी मुल्क को आगाह करने की मजमून कोशिशें करता रहता था, मगर इंटेलिजेंस की इसकी अंडरग्राउंड मुजरिमाना सरगर्मियों पर कड़ी निगाह होने की वजह से वो हर बार नाकाम रहा था। मगर अभी तक सबूत की अदम फराहमी की वजह से उस पर हाथ न डाला जा सका था। उसके जिन गुर्गों और कारपरदाजों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से चंद ने तो अपनी जान खत्म कर डाली। जो बाकी बचे थे वो अपने चीफ के बारे में कुछ भी बताने से कासिर थे, क्योंकि उन्होंने अब तक 7 पर्दों में छुपे चीफ की आवाज ही सुनी थी, मगर सूरत नहीं देखी थी। एक मेजर रैंक के आला आर्मी ऑफिसर ने जब हुब्बुल वतनी के जज्बा से मगलूब होकर सुल्तान जहांजेब पर बगैर किसी सबूत के डायरेक्ट एक्शन लेने की कोशिश की, तो उल्टा उस बेचारे का कोर्ट मार्शल हो गया था। पहले उस बेचारे की वर्दी उतरी, फिर बाद में उसका बिल्कुल पता न चल सका कि वो कहाँ गया। आर्मी कवानीन बहुत सख्त होते हैं। उनका अपना आदमी भी उससे जरा भी रूगर्दानी करता है तो वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं चूकते, क्योंकि मज़कूरा मेजर की इस कार्रवाई से दुश्मन मजीद मोहतात हो गया था और फिर आर्मी की बदनामी अलग। बहरतौर इसके बाद से सुल्तान जहांजेब की तरफ से दोबारा किसी मुल्क दुश्मन कार्रवाई की जरा भी बिनक ना मिली। फिर इस दौरान कुछ अफसरान के तबादले हुए और ये बात आ गई होगी, मगर बहरहाल आर्मी इंटेलिजेंस की नजरों में सुल्तान जहांजेब को रेड पर्सन करार दे दिया गया था। मगर सिविल हलकों के साथ साथ इसकी बाज सरबराह आवरदे शख्सियात तक भी रसाई थी। बहरतौर मैंने वो सारी रात बेचैनी से करवटें बदल बदल कर गुजारी थी। अगले दिन मैं सीधा जीशान के पास गया। वो घर पर ही था। वो भी मेरी तरह छुट्टियां मना रहा था। हम चूंकि अब ऑफिसरों के रैंक में आ चुके थे, इसलिए इस बार हमें खासी तवील मुद्दत की छुट्टियां नसीब हुई थी। यार जीशान, मैं सेठ असगर से एक मुलाकात करना चाहता हूँ, मैंने दबे दबे जोश से कहा। किस सिलसिले में? जीशान ने बगौर मेरे चेहरे की तरफ देख कर पूछा। मैं उसे सुल्तान जहांजेब की असलियत के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने बिला तावीको तशकीक कहा। तो गोया अब तुम उसके बेटे जमशेद के रकीब रूसिया का किरदार अदा करना चाहते हो? वो जैसे मेरे दिल का चोर पड़ते हुए बोला। नहीं यार, ये बात नहीं, मैंने चिल्ला कर कहा। मैं समझ रहा हूँ। जीशान ने मुझे मजीद बोलने का मौका ना दिया। क्या खबर, सेठ असगर खान को पहले ही से इल्म हो? फिर तुम क्या करोगे? उल्टा तुम्हारे गले मुसीबत पड़ जाएगी। सुल्तान जहांजेब के खूंखार कारपरदाज हाथ धोकर तुम्हारी जान के दर पे हो जाएंगे। कुछ भी हो, मैं एक बार सेठ असगर से जरूर मिलना चाहता हूँ और तुम भी मेरे साथ चलोगे, मैंने हतमी लहजे में कहा। जीशान चंद सानिये पुरसोच खामोशी के बाद बोला, मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरा मशवरा तो यही है कि अगर हम सेठ असगर से मिलने के बजाय उसकी बेटी सबा से मिलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने उसकी बात पर चंद सानिये सोचकर कहा, इसका क्या फायदा? हुक्म तो उसके बाप ही का चलेगा। हरगिज नहीं, सबा उसकी अकलौती औलाद है।
وہ اس پر اپنی مرضی ہرگز نہیں مسلط کر سکتا، تو پھر اس لنگور نما شخص سے شادی پر وہ کیسے راضی ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ ذیشان بولا مجھے واقعی حیرت ہے کہ آخر اس نے اس لنگور نما شخص سے شادی کرنے کی حامی کس طرح بھر لی۔ مجھے تو کسی اور ہی چکر کی بو آ رہی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ صرف اور صرف صبا ہی بتا سکتی ہے۔ اس لیے میرا تمہیں مشورہ یہی ہے کہ تم تنہا صبا سے ایک ملاقات کرنے کی کوشش کرو اور اسے اعتماد میں بھی لینے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کی بات پر ایک گہری ہنکاری خارج کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں سر کو تفہیمی جنبش دی۔ ایک آرمی آفیسر کی حیثیت سے تو میرے اندر جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ہی، لیکن ایک عام پاکستانی ہونے پر بھی مجھے اپنے وطن کی مٹی سے عشق تھا اور فخر کرتا تھا کہ میرا خمیر جالوں کی سرزمین سے ہی گندا ہوا تھا، جنہیں اپنے سرزمین وطن کی آن بان اور شان پر بے دریغ اور پروانہ وار قربان ہونے پر ہمیشہ سے فخر محسوس ہوتا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں یہی چاہتا تھا کہ صبا جیسی معصوم لڑکی تباہ ہونے سے بچ جائے، ورنہ تو میرا اس سے کسی قسم کا کوئی بھی جذباتی لگاؤ نہ تھا، صرف اس حد تک کہ خوشنما پھولوں کا حق دید میں بھی رکھتا تھا۔ بہر طور میں نے ایک روز صبا سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا تو اپنی بہن سلطانہ کی معرفت اس سے ملاقات کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر حسن اتفاق کہ مجھے یہ موقع میسر آ ہی گیا۔ وہ گلابی جاڑوں کی ایک دوپہر تھی۔ میں اپنے دوست ذیشان سے مل کر گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ ایک چوراہے سے موڑ کاٹ کر میں نے اپنی جیپ کو فل ایکسیلیٹر دیا، مگر دوسرے لمحے مجھے فوراً بریک پر پاؤں رکھنا پڑ گئے تھے۔ وجہ اس کی صبا تھی، جسے میں نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ کے قریب اپنی کار کے باہر پریشان کھڑے پایا۔ غالباً اس کی کار میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ون وے تھا، چنانچہ میں اپنے ہاتھ پر رہتے ہوئے جیپ ریورس کرتا ہوا چوراہے پر آیا تھا۔ دوسری طرف سروس روڈ تھی۔ میں وہاں سے گزرتا ہوا صبا کے قریب جا پہنچا اور جیپ سے اتر کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے اچانک دیکھ کر پہچان نہیں پائے گی، بلا سالگرہ کی تقریب میں پہلی بار اور وہ بھی سرسری سی ملاقات میں کون کسے یاد رکھتا ہے۔ مگر اس وقت مجھے خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا جب مجھے قریب آتا دیکھ کر صبا کے ملیح چہرے پر شناسائی کے آثار ابھرے تھے اور وہ دھیرے سے مسکرائی۔ آپ شاید مجھے پہچان گئی، چلیں پھر بھی میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میں در حقیقت جی آپ کو پہچان گئی، میں آپ کیپٹن عمران صاحب ہیں، میری بہت عزیز سہیلی سلطانہ کے بڑے بھائی۔ وہ میری بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے بولی اور میں نے بھی جواباً ہلکی مسکراہٹ سے کہا صرف عمران صاحب۔ خیر میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ آپ کو یوں کھڑے پا کر کشاں کشاں ادھر چلایا، شاید آپ کی کار۔ میں نے آخر میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بولی ہاں پتہ نہیں کیا خرابی ہو گئی ہے، ویسے میں نے گھر موبائل پر اطلاع دے دی ہے، پپا کا ڈرائیور آنے ہی والا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ ڈرائیور نہ تھا؟ نہیں، میں عموماً خود ہی کار ڈرائیو کرتی ہوں۔ اپنی سہیلی کے ہاں گئی تھی، واپس لوٹ رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہوا، چلتے چلتے جھٹکے مارنے لگی۔ اوہ اچھا، میں ذرا خرابی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے شستہ مسکراہٹ سے کہا اور کار کا بونٹ اٹھا کر اس پر جھک گیا۔ خرابی معمولی نہ تھی، کسی میکینک کو دکھائے بغیر دور نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اچانک اس سے کہا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو جب تک آپ کا ڈرائیور نہ آ جائے ہم وہ سامنے والے ریسٹورانٹ میں چل کر بیٹھ جاتے ہیں، میکینک بھی ساتھ ہی ہے۔ جیسے ہی آپ کا ڈرائیور آئے گا میں اسے کار میکینک تک پہنچانے کا کہہ دوں گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے راضی ہو گئی۔ ہم دونوں ریسٹورانٹ میں آ کر ایسے گوشے پر بچھی میز کرسیوں پر براجمان ہو گئے جہاں سے سڑک پر کھڑی کار صاف نظر آتی تھی۔ میں نے چائے کے آرڈر کے ساتھ کچھ سنیکس بھی منگوانے چاہے، مگر صبا نے معذرت کرتے ہوئے صرف چائے پر اکتفا کیا۔ دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔